تھے، وہ اسم اعظم جو پڑھا تھا وہ آصف بن بلخیہ نے سامنے نہیں پڑھا تھا. وہاں انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں اسم اعظم پڑھوں گا، فرمایا میں اس تخت کو لے آؤں گا آپ پلک جھپکتے میں. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کو میں نے یہ لینے دیا. تو اسم اعظم بزرگوں نے کسی کو ظاہر کیا ہے؟ آپ یہ کہو کہ اللہ والوں کے پاس اسم اعظم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے کوئی سوال کرے کہ وہ کون سے بزرگ تھے کہ جن کے پاس ایک مجذوب آیا، اس نے کہا علم کیمیا اور سونا بنا کے سامنے رکھ دیا، مگر پھر بھی انہوں نے توجہ نہیں دی، پھر بنا کے رکھ دیا، علم بھی آگے پورا سکھا دیا، لکھ کے بھی دے دیا، مگر وہ اپنی کتاب میں مشغول رہتے تھے. آپ کو پتہ ہے کون تھے؟ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. انبیاء نے سونے کو قبول نہیں کیا ہے، یہ یاد رکھنا. ہدیہ قبول کرتے تھے. آپ سمجھتے ہو کہ نبی، یہ نبی کی پہچان تھی کہ وہ سونا قبول نہیں کرتا تھا، اس لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس سونا بھیجا گیا، اور یہ نبوت کی پہچان. ہدیہ نہیں تھا وہ سونا. اگر یہ سونا اس نے قبول کر لیا تو یہ نبی نہیں ہے. کیونکہ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہو تو بہت پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اور یہ آپ کے ساتھ چلے. فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں تجھ سے مانگوں. اس لیے حضور نے اپنی بیٹی کو چاندی دی ہے مگر سونا نہیں دیا ہے. وہ کافرہ تھی، اس کو پتا تھا کہ نبی سونا قبول نہیں کرتا. آپ کہتے ہو عورت اپنی صلاحیت سے اوپر گئی ہے، اور مرد کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ نے اس کو بنایا، لڑیں گے. اس نے کہا نہیں، اگر یہ واقعی نہیں بھی پہلے اس کے پاس سونا بھیجو. اگر اس نے سونا قبول کر لیا تو پھر یہ نبی نہیں، ہم جنگ لڑیں گے. اور اگر اس نے سونا قبول نہیں کیا تو پھر ہم اس کے ساتھ نہیں لڑیں گے. یہ طاقت اور تصرف جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی، کس کے لیے؟ دین کی سربلندی کے لیے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کا خیال آ گیا. تم نہیں ہو، یہ حضور ہے. باقی العلماء ورثۃ الانبیاء ہے. سلیمان علیہ السلام کا فیض جس کے پاس آئے گا، جن اس کے پاس آئیں گے. کیا آئیں گے؟ جن اس کے پاس آئیں گے، شیاطین اس کے نیچے ہوں گے. اس لیے شازیہ میں وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ علیہ السلام. سکھائی کس نے؟ حضور نے. بعض عجیب باتیں کبھی کہتے ہیں کہ جی کیا کام ہو رہا ہے، تم کیا ہلاتے ہو؟ مت بتاؤ کہ کیا ہلتا ہے. بولو بس تسبیح رہے نا، ہاں کام ہو رہا ہے، جاؤ. مگر اپنے آپ کو خادم بناؤ. لوگ تمہیں گالیاں دیں، کچھ بھی کریں، تم خدمت مت چھوڑو. کیونکہ لوگوں کی دعائیں تمہیں کہاں تک پہنچائے گی تم سوچ نہیں سکتے. ایک بزرگ کی تم نے خدمت کی، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ جب نماز پڑھے گا تمہیں ثواب ملے گا. ایک بندہ ٹھیک ہو گیا، اللہ تمہیں ثواب دے گا، یہ ضائع نہیں جائے گا. لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے تو تمہارے اخلاص کا پتہ چلے گا. تم سے وہ برائی کرے اور تمہارے پاس بعد میں تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو، تم اچھائی سے پیش آئے. ہمارے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے. اس لیے اخلاق ہے، حزیمت ہے. آپ علیہ السلام ہم تھوڑا سا بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ آج پوری دنیا میں وہ کر دے. یہود کی وزیر اعظم نے کہا میں نے حضور کی زندگی کو دیکھ کر یہ چیز بنائی ہے. کیا کہا؟ میں نے مسلمانوں کے نبی کی زندگی سے سیکھا ہے. اور کیا چاہیے؟ اعتراف کر لیا. پھر بات وہی آئے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. بات وہی آ گئی. پھر یہ جو تم نے اسٹار لگایا ہوا ہے، اس پر پھر کبھی بات کروں گے کہ یہ اسٹار داؤدی ہے یا محمدی ہے. کیا جو اس کے جھنڈے پہ لگا، یہ پھر بعد میں بات کریں گے. تو کہتے ہیں یہ ڈیوڈ اسٹار یعنی داؤد علیہ السلام کا. اگر ڈیوڈ بھی ہے، داؤد علیہ السلام، تب بھی وہ نبی کی طرف منسوب ہے، اور نبی کی میراث مسلمان کو ملتی، کافر کو نہیں. باقی وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو عرض یہ کہ انہوں نے
اس چیز پر عمل کیا مگر دین قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی دنیا اچھی کر دی۔ اگر مسلمان ان دونوں چیزوں کو لے لے تو اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا کرے گا اور آخرت کو بھی اچھا کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد